سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمس بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ میں ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ و مولانا منصور صاحب کی ملاقات حضرت مولانا الیاس صاحب کا اور مدرسہ فیض الغربا کے جملہ اراکین کا، جنہوں نے اس قوم کو الحمدللہ 4 حافظ قرآن اور 1 قاری قرآن عطا کیا ہے۔ آنے کے بعد بڑا خوشی ہوئی، ہندوستان کا وہ نقیب جو صرف جلسوں کو چلاتا نہیں ہے بلکہ جلسوں کو کامیابی کی تحدیث تک پہنچاتا ہے، اور صرف جلسوں کو نہیں بلکہ جلسے میں آنے والوں کو کامیابی کی تحدیث تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا حسن رضا صاحب اللہ تو قادری، ان کے علاوہ ہماری جماعت کی یہ بزرگ ہستیاں حضرت علامہ فرید صاحب اللہ، میرے بعد ہندوستان کے بہت بڑے شاعر کو بھی آپ سنیں گے، سننا بھی چاہیے، مگر حضرت نے بہت اچھا انتظام کیا کہ صحیح وقت پہ آپ تقریر سنیے، اور جب نیند آنے لگے تو حضور کی نعت سنیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، وہ دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، اسے نام لیا اور وہیں ہے نا، اچھا ہوا کہ میری تقریر شروع نہیں ہوئی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں لیٹ کیوں ہو رہا ہوں، لیکن چونکہ میری آنکھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مدرسہ فیض الغربا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مذہب اسلام۔ واللہ آج میں پڑھ رہا تھا حاسد، حسد اور محسود، آپ بھی کبھی زندگی میں پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ پڑھیے گا، پڑھنا بھی چاہیے، ہے نا، پڑھنا چاہیے سب کو، عالم ہو، فاضل ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، یہ ماں بہنیں ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تم بھی پڑھو۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں، میرے امام کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے۔ میاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ، خودی نہ، مجھے نہیں لگتا کہ ہم امیری سے اسٹیج پر آئے ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جو غریبی سے یہاں پہنچے ہیں۔ آج ایک شخص ٹرین میں بالکل، اب آپ سمجھ لیجئے کہ میمو پیسنجر میں وہ شخص تو میاں بیوی جو مسلم تھے انہیں کنوینس کر رہا تھا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تو مدرسوں میں پڑھتے ہوں گے، مدرسے میں پڑھ کر کے یہ کیا بنے گا۔ چونکہ میں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 ساتھی بھی تھے، وہ مسلم نوجوان
اور اس کی بیوی کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر بچے زیادہ مدرسے میں پڑھیں گے تو IPS افسر نہیں بن پائیں گے، UPSC BPSC کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ میں حیرت میں تھا اس کی بات سن کر کہ شاید اسے پتا نہیں ہے کہ مدارس میں ہماری قوم کے بچے 1% بھی نہیں پڑھتے، 99% تو وہی پڑھتے ہیں جہاں وہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لیکن جانتے ہیں بات اس کی نہیں ہے، انشاءاللہ فقیر ان تمام موضوعات میں تقریر کرے گا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سماج میں عزت سب کو چاہیے، وقار سب کو چاہیے۔ انسان دوسروں کی عزت کو دیکھ کر کبھی سوچتا ہے کاش میری بھی عزت ایسی ہوتی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امام ہو، مقتدی ہو، پیر ہو، مرید ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سماج کا ہر طبقہ چاہتا ہے زمانہ اس کا رسپیکٹ کرے، لوگ کی عزت کرے، مگر آپ کو عزت ملے گی کیسے؟ قرآن کہتا ہے عزت کی صرف ایک راہ ہے، اوت العلم درجات، جو علم حاصل کرے گا خدا اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، جو ایجوکیٹڈ بنے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، جو شکھت ہوگا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، جو تعلیم یافتہ ہوگا وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ یہی وجہ ہے اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر مقرر نہیں کی، بلکہ اسلام نے پوری زندگی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کو درسگاہ بنا دیا۔ اور اسلام کہتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، بچے ہو تو بھی پڑھو، بوڑھے ہو تو بھی پڑھو، جوان ہو تو بھی پڑھو، عورت ہو تو بھی پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب سیوانی، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، میں ممنون و مشکور ہوں ان علماء کرام کے حوصلہ افزائی کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، دنیا میں واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے تعلیم کی فرضیت کا ذکر کیا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے مرد پڑھے گا عورت نہیں پڑھے گی، بچہ پڑھے گا بوڑھا نہیں پڑھے گا، جوان پڑھے گا جوان پڑھے گا اور جوان لڑکیاں نہیں پڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے بیکورڈ پڑھے گا اور فارورڈ نہیں پڑھے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب بات تعلیم کی آئی کہا یاد رکھنا زندگی میں اگر تم چاہتے ہو ترقی کرنا تعلیم کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھیے اسلام میں نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، حج صاحب نصاب استطاعت ہونے کے بعد فرض ہے، زکات صاحب نصاب ہونے کے بعد فرض ہے، مگر علم پیدا ہوا ماں کی گود میں پہنچا اسلام نے کہا کھانا بھی کھلانا، مگر دیکھ لینا کھانا جانور بھی اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے، یاد رکھنا مکان بھی بنانا، مگر دیکھ لینا چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہے۔ جانور اور انسان میں فرق یہی ہے، انسان کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے مکان بھی بناتا ہے، مگر اپنی اولادوں کو تعلیم سے بھی آشنا کرتا ہے، اپنی اولادوں کو تربیت بھی دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں کو عزت ملے، آپ کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، سماج میں آپ کا وقار بڑھے۔ یہ دور گولی بم بارود کا نہیں ہے، یہ دور ایکٹروں کا نہیں ہے، یہ دور ایٹمی بم چلانے کا نہیں ہے، یہ دور علم و ہنر کے ذریعہ اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اے میری قوم کا نوجوان یاد رکھیے گا آج زمانہ ہمیں اقلیت کہتا ہے، آج لوگ
لفظوں میں کہتے ہیں یہ پسماندہ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم اقلیت میں ہیں یا اس وقت بھی اقلیت میں تھے جب باران کی چوٹی سے آمنہ کے لال نے اسلام کا اعلان کیا تھا؟ بتاؤ آج ہم اقلیت میں ہیں یا اقلیت میں اس وقت بھی تھے جب جنگ بدر میں 313 صحابہ 13,000 کفار و مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے؟ بتاؤ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، میری ماں بہنوں تم بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو۔ بدر میں ہم اقلیت میں تھے، خیبر میں ہم اقلیت میں تھے، احد میں ہم اقلیت میں تھے، فتح مکہ کے وقت ہم اقلیت میں تھے، مگر تاریخ شاہد ہے ہم اقلیت میں تو اس وقت بھی تھے جب عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے، مگر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا زمانہ مخالفت کرتا رہا۔ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں آمنہ کے لال نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وہ پرچم لہرایا کیسے؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ فیض الغربا۔ سبحان اللہ۔ آخر وہ پرچم لہرایا کیسے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا دو چیزیں تھی، ایک تو قرآن اور دوسرا میرے نبی کا کردار۔ دو چیزوں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا، یعنی ایسا ہوا کہ نہ علم میں مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا، نہ کردار و کریکٹر میں کوئی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ علم میں بھی وہ آگے تھے اور کردار و اخلاق میں بھی وہ آگے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت پوری دنیا میں حضرت عمر بن خطاب زمانہ دیکھتا رہا اور آخری دنیا سے زیادہ پہ اسلامی حکومت کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن آج کیا بات ہے، آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، آج ہمارے پاس حضور کی سیرت کی کتابیں بھی ہیں، مگر آج ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی کہاں ہے، آج ہماری پوزیشن کہاں ہے، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہم نے اپنی زندگی کا، آج ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج ہم نے آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، آج ہم نے صحابہ کے کردار و کریکٹر کو بھلا دیا۔ بالکل برا مت مانیے گا، میں آپ سے کہنا چاہوں گا میاں میرے دل میں یہ حسد نہیں ہے کہ دلبر شاہی صاحب اتنے بڑے شاعر کیسے بن گئے، لیکن میں کہوں گا میاں آپ شاعری بھی سنیے، لیکن جلسوں میں آپ جلسوں کو باموضوع خطاب کی جگہ بھی بنائیے۔ ہماری قوم کی ترقی ہوگی کیسے، آخر ہمارا وقار گرا کیسے؟ لیکن میں بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھیے گا آج بھی دریچہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ہم پیچھے نہیں ہے، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ ایک امام ہم اقلیت میں ہوتا ہے لیکن لاکھوں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، تنہا ایک پیر اقلیت میں ہوتا ہے، کروڑوں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے بولی حکومت امام کی چلتی ہے، بولی پیر کی چلتی ہے، ایسے ہی ایک پڑھا لکھا IPS افسر تنہا اقلیت میں ہوتا ہے اور پورے ضلع کے لوگ اس کے مقابلے میں اکثریت میں ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بڑے بڑے باوقار علماء بیٹھے ہیں، تنہا ایک شخص پورے ضلع پہ حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تنہا مسجد کا ایک امام سارے مقتدیوں پہ حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تنہا ایک پروفیسر پورے کلاس میں حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تو ہر ماں کہے گی، ہر بیٹی کہے گی، ہر بیٹا کہے گا مولانا اس کے علم نے DM بنا دیا ہے، اس کے علم نے امام بنا دیا ہے، اس کے علم نے محدث بنا دیا ہے۔ میاں ماننا پڑے گا 14ویں صدی کا مجدد امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم بریلی سے چل رہا ہے اور فتویٰ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، اعجاز قرآن کانفرنس۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا وہ علم ہے جس نے DM کو حاکم بنا دیا ہے، پروفیسر کو رہبر بنا دیا ہے، پروفیسر کو صاحب بہت بڑا سپہ سالار بنا دیا ہے، عالم کو رہبر بنا دیا ہے، محدث کو رہبر بنا دیا ہے، یعنی اقلیت میں رہ کر اکثریت میں غالب آنا ہے۔ تو
तलवार की जरूरत नहीं है, कमान की जरूरत नहीं है, लश्कर जर्रार की जरूरत नहीं है, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। यही वजह है मियां, यही वजह है आज हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर भारत का एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जो अपने कलम के बलबूते, इल्म के बलबूते भारत का अजीम साइंटिस्ट बनता है। जमाना जिसे APJ अब्दुल कलाम कहता है, लोग देखते रह गए, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, मगर भारत मजबूर हो गया और उसके इल्म की वजह से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। तो ये मानना पड़ेगा। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदे, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आइए आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को देखिए। आप क्या समझते हैं, आज जो खानकाहों में माशाअल्लाह 5 लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है, आज हम तरीकत वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की वलायत का चर्चा पहले है या उनके इल्म और एजुकेशन का चर्चा पहले है? आप याद कीजिए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी वलायत का चर्चा बाद में होता है और उनके इल्म और हुनर का चर्चा पहले होता है। मेरी कौम, आप इल्म पे मेहनत करो, आप एजुकेशन पे मेहनत करो। आप चाहते हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ मेरी तरह हादसा हो जाए, आप जिस बस्ती में जीवित और जिंदा है, अगर आप ऐसी बस्ती में है, लोग आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, आपके खानदान को इज्जत की निगाह से नहीं देखते, और आप उस घर की बेटी हो या आप उस घर के बेटा हो, फर्ज कर लो 15 साल के हो, 14 साल के हो, यानी ये समझिए कि सुल्तान रजा 10 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है, 12 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है। तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप का कोई वकार नहीं रहा, तेरे दादा का कोई वकार नहीं रहा, तेरे खानदान का कोई वकार नहीं रहा, तेरे गाँव की कोई इज्जत नहीं रही, तो क्या हम गाँव छोड़कर चले जाएंगे? क्या हम अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बता मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, आपने खानदान के वकार के लिए क्या किया? आपने बाप दादा की इज्जत के लिए क्या किया? जमाना आपको नीची निगाह से देख रहा है, अरे छोड़, वो तो अति पिछड़ा है, वो तो जाहिल है, उसका खानदान पढ़ा लिखा नहीं है, इस बस्ती के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उधर अपने बच्चों को न भेजना, उनका बाइकाट कर दिया जाए, इन्हें हटा दिया जाए। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आप क्या करेंगे? मेरी कौम का नौजवान, करना कुछ नहीं है, आप तलवार से मुकाबला न करना, बल्कि उसी दिन ये ठान ले कि हमें नबी की सुन्नत पे अमल करनी है, यानी हमें अपने आप को एजुकेशन के एतबार से मजबूत होना है। अब हमें ये देखना है कि यार मेरी तो बस्ती में कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं, मेरे खानदान की कोई इज्जत नहीं, पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, वो चाहे बाइकमैन हो, वो फार्मर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पता लगाओ। पता चला फला बरादरी का लड़का इंजीनियर है, फला बरादरी का लड़का डॉक्टर है, फला बरादरी का लड़का दरोगा है। अब तुम जहन बना लो, हमें उससे भी आगे पहुंचना है, हमें उससे भी आगे बढ़ना है। अब ऐसा करो, वो दरोगा बना है, तुम पढ़कर SP और DM बन जाओ। अब वो इंटर तक पढ़ा है, तुम BA तक पढ़ो। याद रखना, जो लोग तुझे नीची निगाह से देखते थे, जिस दिन तू DM बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव का बहुत बड़ा आलिम बनकर आएगा, जिस दिन तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव में जज बनकर आएगा, लोग भूल जाएंगे तेरे बाबा कौन थे, तेरे दादा कौन थे, तेरा खानदान क्या था। लोग कहेंगे मुबारक हो, आज इस नौजवान ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है, माँ की इज्जत बढ़ गई, आपका वकार बढ़ गया, खानदान की इज्जत बढ़ गई। मेरी कौम का नौजवान याद रखना, इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्कर जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। क्या कहने, बहुत अच्छे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, माशाअल्लाह क्या पैगाम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तालीम के पीछे आप जाएंगे कैसे? तालीम के पीछे आप जाएंगे कैसे? आज तो अजीब इत्तेफाक है, आप पूछे साहब पूरी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? हसन रजा दहल साहब की जबान पे एक नाम आएगा, कायनात के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलबर शाही साहब कहेंगे, मुकद्दस उलमा कहेंगे, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। सरकार के बाद, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा है। बरेली के रजा यूं कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। यही वजह है साहब, अगर किसी को मोहब्बत करनी है तो नबी से करे। अगर हुस्न की वजह से प्यार है तो नबी से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। इखलाक की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहबे इखलाक नहीं है। इल्म और एजुकेशन की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहबे इल्म नहीं है। और अगर परवाज़ की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा किसी की ऊंची उड़ान नहीं है, उड़ान नहीं है। और अगर ताकत की वजह से अगर किसी से मोहब्बत है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कीजिए, कुरान जगह जगह बिलियन लोगों को खिताब करता है। फिक्र करने वालों सुनो, और करने वालों सुनो, आलमून वालों इधर तवज्जो दो। कुरान दस दे रहा है, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कर दीजिए तो साहब ये साइंटिस्ट बनते हैं, नासा है। और नासा की उड़ान को देखिए तो चांद है, चांद से आगे कोई गया है क्या? यानी सारी दुनिया तरक्की करके चांद तक पहुंचती है, मगर नबी का हाल ये है, झूले में झूल रहे हैं, जिधर इशारा करते हैं चांद उधर चला जाता है, सारे उधर चले जाते हैं। जमाना आज उड़ान भर रहा है, नबी के उंगली ने इशारा करके पहले बता दिया, चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठा के महद में क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। इसलिए अगर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मोहब्बत करनी हो तो सबसे ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। जमाना चांद पे जाता है, नबी इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। लोग सूरज की रोशनी कैच करके सोलर लाइट बनाते हैं, नबी इशारा करके हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस नबी के न इखलाक का जवाब है, न किरदार का जवाब है, न गुफ्तार का जवाब है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हम जाता है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया, अभी आपने बिहार की पोजीशन को देखा होगा, याद रखिएगा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आज हर बरादरी का अलग अलग रहबर, हर बरादरी का अलग अलग रहबर। ये बाइकवर्ड का है, ये फॉरवर्ड का है, ये कम्युनिस्ट का है, ये गोरों का है, ये कानून का है। यही हाल बहुत पहले हमारे यहाँ मौलवी साहब ने कहा, हजरत एक काम कीजिए ना, एक अंसारुल तंजीमें अंसारुल मुस्लिमीन बना दीजिए। तो मैंने कहा, सिद्दीकी साहब की क़यादत कौन करेगा? खान साहब की क़यादत कौन करेगा? सैयद साहब की क़यादत कौन करेगा? अरे पगले कैसी बात कर रहे हो? हम जरा सा सोचे, आज हम कहाँ पे आके खड़े हैं। आप 1400-1500 साल पीछे नहीं, आप 1600 साल पीछे खड़े हैं। ये तो हुजूर की आमद से पहले हर कबीले का खुदा, हर कबीले का रहबर, हर कबीले के अलग बुत, हर कबीले का अलग टीचर, हर कबीले का अलग रहनुमा। मगर रब कहता है, सुन कबीले की बात बंद कर, ये बाइक फॉरवर्ड की बात बंद कर, ये ऊंच नीच की बात बंद कर। याद रखिएगा, ये इंसान है। मैं तो कहता हूँ, आप इंसान से क्यों पूछते हो कि हमारी बरादरी का रहबर कौन है, हमारे कबीले का रहबर कौन है, हमारे इलाके का रहबर कौन है? उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने तुझे पैदा किया है? उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने ये तुझे आंखें दी है, जिस रब ने तुझे ये जिंदगी दी है? ऐ मालिक मौला, बता मेरा रहबर कौन है? तो मैं बताना चाहूंगा, है मेरी कौम के लोगों, आज सारे लोगों का रहबर अलग अलग मतलब कहता है। नहीं, ये वो लोग हैं जो एक बरादरी को लेकर चलते हैं, जिनके पास अपनी बरादरी की जरूरत पूरी नहीं होती। रब कहता है, ऐ इंसानों, हमने तुझे पैदा किया है, बनाया है, मगर रहबर अलग अलग
نہیں، رہبر کو صرف ایک بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دربار ایک ہے مگر بائیکٹ آ جائے کام بن رہا ہے، فارورڈ آ جائے کام بن رہا ہے، گورا آ جائے کام بن رہا ہے، مرد آ جائے کام بن رہا ہے، پڑھا لکھا آ جائے کام بن رہا ہے، اب پڑھ جاہل آ جائے کام بن رہا ہے۔ میاں سرکار نے صرف ایجوکیشن سے نہیں نوازا، سرکار نے جہاں ایجوکیشن سے نوازا وہی اپنی قوم کو تربیت سے بھی نوازا۔ یاد رکھیے گا، ایجوکیشن اور تربیت یہ دونوں ضروری ہے۔ اگر صرف آپ کے پاس ایجوکیشن ہو اور تربیت یہی ہو، اب میں بات کروں گا، یاد رکھیے گا، بات جب ایجوکیشن کی آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں گئے ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ مسجد نبوی کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں گئے ہیں تو آپ نے ریاض الجنہ دیکھا ہوگا۔ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو ہندوستان نہیں بلکہ مذہب اسلام کی پہلی یونیورسٹی آپ نے صفا کو بھی دیکھا ہوگا، صفا کو بھی دیکھا ہوگا۔ اب میں یاد دلانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا، چاہے کالج میں پڑھتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو، چھاتر ہو، چھاترا ہو، طالب علم ہو یا طالبہ ہو، سب سنیں، غور سے سنیں، یاد رکھیے گا، مسائل بہت بڑے نہیں ہیں، مسائل وسائل بڑے نہیں ہیں، مسائل بہت ہیں۔ وہ زمانہ لائبریری کا نہیں ہے، وہ زمانہ کاپی قلم کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مگر حضور فرماتے ہیں سب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ صفا جیسے چبوترے پہ حضرت ابی ہریرہ پڑھ رہے ہیں، یاد کیجیے گا، سب سے زیادہ حدیث جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، آج ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے کیا؟ آج ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابی ہریرہ آپ پڑھتے کیسے تھے؟ کہتے ہیں حضور فرماتے تو ہم لکھ لیتے تھے، کبھی حضور کے فرمان کو سن کر پڑھتے تھے اور کبھی حضور کے کردار کو دیکھ کر پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، میاں حضور کے فرمان کو سن کر بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کی سیرت کو ہم دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، ہے میری قوم کے شہزادوں، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں ہم سب پڑھا کرتے تھے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، سب پڑھا کرتے تھے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ ہم مہینوں بھوکے رہتے تھے، مہینوں پیاسے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم لکھنے کے لیے کرتے کیا تھے؟ صحابہ لکھنے کے لیے لکڑیاں لے کر پہنچتے تھے، حضور کی چھاپ لے کر پہنچتے تھے، پتھر کے ٹکڑے لے کر کے پہنچتے تھے۔ اب میں یاد دلانا چاہوں گا، جدید ٹیکنالوجی سے جڑنے والے ہر لڑکے اور لڑکیوں کو یاد دلاؤں گا، میاں آج جو یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ آپ تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ پورا اسلام دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ گوگل کی لائبریری ہو یا پوری انڈیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہو، یاد رکھیے گا یہ انہی لوگوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے جن کے پاس قلم نہیں تھا، پتھر لے کر پڑھنے کے لیے لکھنے کے پہنچ گئے تھے، جن کے پاس کاپی کا انتظام نہیں تھا، بلکہ درخت کے کھجور کے چھالوں کو لے کر لکھنے کے لیے پہنچ گئے تھے، کھجور کی ٹہنیوں کو لے کر لکھنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اے صحابہ آپ کی تربت کو سلام، آج ہمارے پاس بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے کالجز ہیں، بڑی لائبریری ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، مگر برا مت مانیے گا ہمارے پاس اچھے عالم نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے مفتیان کرام نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے انجینئر نہیں ہے، ہمارے پاس صاحب بڑے سائنٹسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے ججز نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ ہمارے پاس وہ تعلیم کی سہولتیں بڑی ہیں، مگر اس درسگاہ میں جہاں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مگر ابھی ہریرہ کہتے ہیں بھوک لگتی تو نبی کو دیکھ لیتے تو بھوک مٹ جاتی تھی، آقا کو دیکھ لیتے پیاس مٹ جاتی تھی۔ پتا سارے علم والے اس دور سے مل جائے، ابھی ہریرہ کے علم کا جواب نہیں لا سکتے، میاں ابھی ہریرہ کے علم کا جواب نہیں لا سکتے، سارے
ٹیکنالوجی والے مل جائے، عمر بن خطاب کی ٹیکنالوجی کا جواب نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ساری پڑھی لکھی عورتیں مل جائے مگر سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم فقاہت کا جواب نہیں لا سکتے، ساری عورتیں مل جائے مگر سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میاں، ان کے پاس وسائل کی کمی تھی مگر انہوں نے درخت کی چھالوں پہ لکھ کر، کھجور کی ٹہنیوں پہ لکھ کر، پتھروں پہ لکھ کر آدھا نہیں پورا اسلام ہم تک پہنچا دیا، سرکار کی پوری باتیں ہم تک پہنچا دی، پورا قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ میری قوم کا نوجوان آج یہ عہد کرو، ہم پورا علم نہیں پہنچا سکتے مگر جو ہمارے گھر کے بچے ہیں جتنا ہم پڑھے ہیں اتنا علم ہم اپنی اولادوں کو ضرور پہنچائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جتنا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ اپنی اولادوں تک علم پہنچائیں گے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھی بات ہے۔ واہ، میں بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے لوگوں کو نتیجہ کیا ہوا، میاں کیا ہوا، کوئی ابی ہریرہ بن رہا ہے، کوئی ابو بکر بن رہا ہے، کوئی عمر بن خطاب بن رہا ہے، کوئی طلحہ و زبیر بن رہا ہے، کوئی قاضی وقت بن رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اللہ اکبر، وہ تو اسی نیت میں تھے کہ کب حضور آئیں گے ملاقات ہوگی میں اسلام قبول کروں گا، مگر ان کے پاس صرف تعلیم نہیں بلکہ صحابہ کو حضور نے تربیت سے بھی نوازا۔ یاد رکھیے گا جو صحابیہ تھیں حضور نے انہیں تربیت سے بھی نوازا تھا، اسے یوں کہیے حضور نے اپنے شاگردوں کو تعلیم سے بھی نوازا اور تربیت سے بھی نوازا۔ آج ہمارے یہاں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے، ذرا مت مانیے گا، اس لیے مدارس کا بھی وہی حال ہے اور اسکول کالج کا بھی وہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیے گا صرف تعلیم ہو اور تربیت نہیں ہو تو ڈاکٹر کڈنی دے سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو IAS افسر رشوت لے سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو جج کا فیصلہ غیروں کے حق میں جا سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو بیٹا باپ کے گردن پہ چڑھ کر اس کا گلا دبا سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو نوجوان پانی کی جگہ ماشاءاللہ شراب بھی پی سکتا ہے، زنا کا عادی ہو سکتا ہے، جوا کا عادی ہو سکتا ہے، مگر حضور نے اپنے شاگردوں کو تعلیم سے بھی نوازا اور ایسی تربیت فرمائی کہ کوئی شراب کو ہونٹوں تک نہیں لے جاتا، کوئی زنا کے قریب نہیں جاتا، کوئی جوا کے قریب نہیں جاتا۔ وہ اعلان کرتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تربیت کا حال یہ کہ حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، یاد رکھیے گا غور سے۔ ہمارے یہاں کبھی آپ کو یقین نہیں نا تو آج لوگ کہتے ہیں میاں کہ آپ بتائیں مدارس میں کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدارس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا مدارس نے، لیکن اتنا تو ضرور کیا کہ قوم کی رہبری کے لیے ہر بستی میں ایک امام عطا کر دیا، ایک امام عطا کر دیا۔ ہمارا امام جب مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اکیلے، یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف مدارس سے ہی بچے فارغ ہوتے ہیں، اسکول سے بھی بچے میٹرک کرتے ہیں، اسکول سے بھی بچے انٹر کرتے ہیں، اسکول سے بھی بچے BA کرتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بستی میں ایک سال میں 100 بچے میٹرک کر گئے، 200 بچے انٹر کر گئے، مگر نہ ان کی زندگی میں انقلاب، نہ گاؤں والوں کی زندگی میں انقلاب، مگر ایسا کیا ہوا کہ مدرسہ فیض الغربا سے ایک بچہ حافظ قرآن بن کر آیا ہے اور 1 مہینے میں گاؤں کے نوجوانوں کا مزاج بدل دیا ہے، کھڑا ہوتا ہے جمعے میں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اے میری قوم کے نوجوانوں میں مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا ہوں، عالم دین بن گیا ہوں، سنو اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یاد رکھنا نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو، نصاب ہو تو زکات دو، ماں کو نہ ستانا، باپ کو تکلیفیں نہ دینا، شراب کے قریب نہ جانا، جوا نہ کھیلنا، زنا نہ کرنا، شادی بیاہ میں جہیز
मत मांगना। अब एक हाफिज है, पूरे गांव में इस्लाह की बात, पूरे गांव की भलाई की बात, पूरे गांव की भलाई की बात, लेकिन उधर सैकड़ों बच्चे इंटर पास करके चले आए, मगर वही नाचते कल भी थे, वही नाच आज भी है, वही बुरी महफिल कल भी है, वही बुरी महफिल आप भी आज भी है। वजह क्या है? वहाँ पे डिग्रियां हैं मगर तरबियत नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटर मत कीजिए, आप मैट्रिक मत कीजिए, मियां अगर आप कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़िएगा तो इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, प्रोफेसर कौन बनेगा? मगर ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। लोग सिर्फ मदरसे में आते हैं तो पूछते हैं मदरसों ने क्या किया है, कितने बच्चों को हाफिज बनाया है, कितने बच्चों को आलिम बनाया है, कितने बच्चों को कारी बनाया है। बाद लोग आते हैं तो नाराज हो जाते हैं, मौलाना मंसूर साहब सिर्फ पुरानी चीज पढ़ाइएगा, नई चीज क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कंप्यूटर पढ़ाइए, साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैं भी कहता हूँ बेशक बनना चाहिए। अब ये बात पुरानी हो गई। अब मदारिस से फारिग होने वाले बच्चे भी IAS अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्कूल में टीचर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, हर जगह पर चल रहा है। लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा, मदारिस में कितने बच्चे आपकी बस्ती के पढ़ते हैं? बहुत अच्छे। कितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर वही 1% हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, मौलाना भी बने, मुहद्दिस भी बने, मुफस्सिर भी बने। वही 1% बच्चियां आलिमा भी बने, मुफक्किरा भी बने, टीचर भी बने, यानी सब यही 1% बने। और जो 99% स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं वो क्या बनेंगे? आप 1% के लिए कैमरा लगा कर बैठते हैं। 99% बच्चे बच्चियां आपके गांव के जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने कभी उसका जायजा लिया? आपने कभी किसी स्कूल का जायजा लिया कि हमारे बच्चे वहां पे मैट्रिक में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, इंटर में वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, BA में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है कि हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, जीनियस नहीं बन रहे हैं? हुकूमत भी ले लेकर मदरसे पे हमलावर है, और ये नाम में हाथ डिग्री वाले भी मदरसे पर हमलावर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1% को हम बनाएंगे, हम इन्हें डॉक्टर भी बना कर देंगे। मैं खुद आलिम हूँ पहले, और स्कूल का टीचर भी हूँ। 15 साल से मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप ताजुब करेंगे, ये लोग नहीं जानते कि मैं स्कूल का टीचर हूँ, सब यही समझते हैं मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में भी वक्त देता हूँ। लेकिन आपसे जब मैं स्कूल में गया तो पता चला कि मदारिस में तो हमारे उलमा ने काफी मेहनत की है, मगर स्कूलों में जो मेहनत की जरूरत है, स्कूल में क्या होता है बुरा मत मानिएगा। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये है कि अगर 1 महीने का फी जमा नहीं हो तो आपकी बेटी को इम्तिहान के बैंक से उठाकर भगा दिया जाएगा। साहब क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी इंडिया में एक बेटी आत्महत्या कर ली इसलिए कि उसका बाप फी जमा नहीं कर पाया था, और मास्टर के सामने गिरा रहा था, उसकी बेटी को मास्टर ने इम्तिहान नहीं देने दिया। बड़ा हाई फाई स्कूल था, अब मजबूरन बच्ची आती है और बाप की तरफ को देखकर फांसी के फंदे से लटक जाती है। मगर आज तक आपने सुना है कि मदरसे से किसी बच्चे को साहब फी की वजह से निकाला गया हो, मदरसे से किसी बच्चे को पैसे की वजह से हटाया गया हो? नहीं मियां, आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है। आपसे पूछना चाहता हूँ, भला बुरा मत मानिएगा, डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, मास्टर साहब ने क्या किया है? कितने प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को प्रोफेसर बनाया हो? कितने डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चे को डॉक्टर बनाया हो? कितने मास्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को मास्टर बनाया हो? मेरा चैलेंज है पूरे भारत में ये जितने नाम नेहाद फ्री की बात करते हैं, ये सब सऊदीया से ज़कात के पैसे वसूल कर उसी 15% पे लाकर अपनी जिंदगी चमका रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं मियां, ये फ्री में नहीं पढ़ाते, मगर कसम खुदा की मैं ममनून व मशकूर हूँ मौलाना मंसूर साहब का और इन जैसे भारत के करोड़ों आलिमों का, जो हमसे भीख मांगकर रमजान में रोजा रखकर दरवाजे फटक कर आपसे
से अंडा वसूल कर भीख मांगकर कौम के लाखों बच्चों को इन आलिमों ने फ्री में हाफिज़ कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, कारी खुशनहान बनाया है। तब जमाने को बताया है नहीं तेरा नसीबन कसरे सुल्तानी के उम्मत पर तू शादी नहीं बसेरा कर पहाड़ों के चढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना मियाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा और आज मैं आप पढ़े लिखे लोगों से कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर बनाना एक शख्स के बस की बात नहीं है, इंजीनियर बनाना एक शख्स के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवान लोगों, पढ़े लिखे लोगों, आपसे गुजारिश है, आप मौलाना मंसूर साहब से कहिए, हजरत जब आप गांव के सैकड़ों बच्चों को हाफिज बना सकते हैं तो क्या कुछ बच्चों को डॉक्टर और जज नहीं बना सकते? आप इनसे सवाल कीजिए। मेरा दिल कहता है ये नहीं मुकरेंगे, पलटेंगे, कहेंगे हमें वसाइल दीजिए, हम कोशिश करेंगे। उसके लिए आप फाउंडेशन बनाइए। आज लोगों ने मसलक के आला हजरत को सिर्फ शायरी तक समेट में रख दिया और लोग समझते हैं जब शायर साहब की शायरी बड़ी दमदार वाली हो तो खड़े होकर नारा लगाना है मसलक के आला हजरत। इतना लंबा नारा जैसे सबसे ज्यादा आला हजरत को वही आता। मालूम है आला हजरत अजीमुल बरकत को समझने के लिए अभी कहाना मौलाना हसन रजा खान साहब ने जेहालत की जरूरत नहीं, इल्म की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, गौर से याद रखिएगा। आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले कहा हमारी कौम के जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो क्या बनने के लायक है। अगर वो मदारिस में पढ़ते हैं तो अच्छा आलिम बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसी तर्ज पर आप स्कूलों में भी पता लगाइए कि इंसान आपके गांव में कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, कितने बच्चों ने इंटर का इम्तिहान दिया। अब उसमें ब्रिलियंट बच्चों को चुनिए। क्या मेरे गांव में कोई बच्चा है जो जज बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? क्या कोई बच्चा है जो साइंटिस्ट बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो प्रोफेसर बन सकता है? गांव में इनकलाब लाने के लिए 10 बच्चों को चुनिए, आप 10 बच्चों को चुनिए और तंजीम बनाइए। याद रखिएगा 10 बच्चों में कोई बच्चा जज बने, कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बच्चा यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके एसडीएम बने, कोई बड़ा वकील बने, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज कुरान बने। जानते हैं आपके गांव की हिफाजत के लिए अब तलवार नहीं 10 पढ़े लिखे नौजवानों की टोली चाहिए। अब पता लगाइए अगर इसमें कोई अमीर है तो उसका बाप पढ़ा दे, और अगर अमीर नहीं है तो पूरी बस्ती वाले मिलकर उन गरीब बच्चों को प्लम्बर नहीं बनने देना है, इलेक्ट्रीशियन नहीं बनने देना है, मियां राजमिस्त्री नहीं बनने देना है, बल्कि उन ब्रिलियंट बच्चों को हमें वहां पहुंचाना है जहां बरेली के रजा ने 100 बरस पहले बरेली से पहुंचाने का दर्ज दिया है। याद रखिएगा अगर आज हमने ये बीड़ा उठा दिया और हमने कमेटी का गठन कर लिया, ईमानदारी से बताइए आप कहिए अल्लामा मंसूर साहब किबला क्या ज़कात के पैसे से गरीब बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं? कहेंगे बेशक बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। अब इनसे कहिए हजरत याद रखिएगा आप 10 बच्चों को चुनिए। भारत में नेताओं से सिर्फ सड़क मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं। क्या आपने कभी अपने नेताओं से कहा हमें गांव के लिए सड़क बाद में दीजिएगा, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए एक अच्छा कोचिंग सेंटर का इंतजाम कर दीजिए? आपने कभी बुरा मत मानिएगा, कभी कहा क्यों आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है? मैं कहूंगा मियाँ याद रखिए ऐ मेरी कौम, सोने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आज से आप
آپ محنت شروع کیجئے، 10 سال بعد یہ پھل علامہ منصور صاحب اور مولانا الیاس صاحب کی قیادت میں ایک دن آئے گا۔ آپ کی بستی کا جب کوئی بچہ جج بن کر آئے گا، ڈاکٹر بن کر آئے گا، IPS افسر بن کر آئے گا، بڑا وکیل بن کر آئے گا، بڑا عالم بن کر آئے گا، آپ کے علم کو دیکھ کر تھرائے گا، پاور کو دیکھ کر تھرائے گا، کہے گا اس بستی میں قدم مت رکھنا، وہ بستی جج صاحب کی ہے، وہ بستی DM صاحب کی ہے، وہ گاؤں بڑے عالم صاحب کا ہے، وہ گاؤں ودھائک جی کا ہے، وہ گاؤں پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ اب اس گاؤں کا مزاج بدل گیا ہے، اس گاؤں کا رویہ بدل گیا ہے۔ ارے عرب کے حالات کو دیکھ کر تبھی تو کہا گیا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم کو سے سریا کر دیا، حکم کے جو راستے اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ مردوں کو کس نے مسیحا کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد مسل کے اعلی حضرت علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی، جشن دستار بندی مدرسہ فیض الغربا۔ سبحان اللہ کر رہا تھا، آپ اچھا اصلاحات تو نہیں نہ ہو رہی ہے؟ ارے آپ لوگ گھبرا نہیں نہ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بول دیں یا رسول اللہ، ذرا پورا پیچھے والے بھی اٹھا کر کے بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں ذرا سا ان کو بھی دکھا دیجیے، موبائل نہیں نہ چلا رہا ہے، موبائل میں دیکھتے ہیں، اچھا موبائل تو جیب میں ہے۔ چلیے آپ فکر میں ملوث ہے، میں اس میں یہ آپ کو بیدار کر دیا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیں، جو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اس کا کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولیے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولتے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ تو حضور کا ساتھی کون ہے؟ حضور کا ساتھی کون ہے؟ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، من اللہ نور کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ یعنی حضور کا ساتھی آسمان سے زمین پر جو بن کر آیا، انسان نہیں، فرشتہ نہیں، بلکہ قرآن بن کر آیا ہے، یعنی کتاب نبی کا ساتھی ہے۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، صحابہ کا ساتھی کتاب ہے، شہداء کا ساتھی کتاب ہے، اولیاء کا ساتھی کتاب ہے، محدثین کا ساتھی کتاب ہے، مفسرین کا ساتھی کتاب ہے، علماء کا ساتھی کتاب ہے، فقہاء کا ساتھی کتاب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے بھی پہلے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، کتاب کو زندگی کا ساتھی بنایا ہے۔ سائنٹسٹوں کا ساتھی کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دے سائنٹسٹوں کا ساتھی، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے سائنٹسٹوں کا ساتھی کتاب ہے۔ اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ڈاکٹروں کا ساتھی کتاب، انجینئروں کا ساتھی کتاب، پروفیسروں کا ساتھی کتاب، ماسٹروں کا ساتھی کتاب، وکیلوں کا ساتھی کتاب۔ یعنی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا سب کے ساتھی کا نام کتاب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں، جب دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کا ساتھی کتاب ہے تو آج ہماری قوم کے بچے بچیوں نے صرف موبائل کو زندگی کا ساتھی کیسے بنا دیا ہے؟ اے میری قوم کا نوجوان، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کتاب پڑھنے کیوں رہے وہ موبائل مہنگا موبائل پہ صاحب گیم کھیل رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹ GPT بھی چلا رہے ہیں۔ آج کا انسان کتاب نہیں آئیے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، آج کا انسان جا کر کے مولانا صاحب سے دین نہیں بلکہ فیس بک اور واٹس ایپ اور صاحب کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے بڑے چینلوں سے صاحب کو دین سیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کا نوجوان، یاد رکھنا جس نوجوان کو میٹرک میں کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی وہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ موبائل چلا رہا ہے۔ جن
हमारी बेटियों को किताबें पढ़ने की जरूरत थी, वो साहब मोबाइल का मिसयूज और गलत इस्तेमाल कर रही है। अब आप ईमानदारी से बताएं, जब हमारी कौम का नौजवान 12 घंटा मोबाइल चलाएगा, 10 घंटा मोबाइल चलाएगा, 8 घंटा मोबाइल चलाएगा, हमारी कौम में बड़े अच्छे आदमी कहाँ से पैदा होंगे, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से पैदा होंगे, अच्छे प्रोफेसर कहाँ से पैदा होंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इसके लिए हमें बरेली के अहमद रजा के मसलक को अपनाना होगा। याद रखिएगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटा ही थे और आपके पास भी 24 घंटा ही है, मगर आप अपने वक्त का मिसयूज मत कीजिए, अपने वक्त का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, जिन लड़कियों ने किताब को छोड़कर सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल किया, उनकी इज्जत तो आबरू का सौदा हो गया। जिन लड़कियों ने सिर्फ मोबाइल को जिंदगी में, मोबाइल को जिंदगी का सहारा बनाया, लिविंग रिलेशनशिप, चैट जीपीटी जी न जाने कैसी कैसी जिंदगी में चली गई, खानदान की भी इज्जत चली गई, उनकी भी इज्जत और जिंदगी खत्म हो गई। ठीक यही हाल नौजवानों का है। इन नौजवानों ने किताब को छोड़ा, शराब के करीब हो गए, ज़ना के करीब हो गए, जुआ के करीब हो गए, चर्च स्मोकिंग के करीब हो गए। हाल इतना बुरा हुआ कि नौजवान कमाकर, मेहनत करके नौकरी हासिल करता, तिजारत करके पैसा कमाता, ये मोबाइल पे ऑनलाइन चीटिंग का काम कर रहा है। साहब, आज भी नेट पर जामतारा का नाम बहुत मशहूर है। बड़ा अफसोस होता है, क्या आपको अफसोस नहीं होता कि बताएं, वो नौजवान जिन्हें किताबें पढ़कर कुछ बनने की उम्र थी, वो मोबाइल पे IPL में सट्टा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में जुआ खेल रहे हैं, लीडो छक्का के नाम पे जुआ, साहब चाचा जी के नाम पे जुआ, क्रिकेट के एक एक बॉल के नाम पर जुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज तक मत पहुंचा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, हर शख्स, हर शय का निगेटिव भी पहलू है और पॉजिटिव भी पहलू है। बहुत पहले एक शेर किसी ने पढ़ा था और मैंने सुना था कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मोबाइल यही है। मौलाना मंसूर साहब ने हाथ में लिया तो कुरान की आयत सुन रहे हैं, बुखारी की हदीस निकाल रहे हैं, तिरमिज़ी की हदीस निकाल रहे हैं, फतावा हज़विया से मसाइल पढ़ रहे हैं, बहारे शरीयत से मसाइल पढ़ रहे हैं। यही मोबाइल एक ज़हन के बिगड़े हुए नौजवान ने लिया तो कभी गाना सुन रहा है, कभी मूवीज देख रहा है, कभी फिल्में देख रहा है। मियां, खराबी मोबाइल में नहीं, खराबी हमारे ज़हन में है, खराबी हमारी निगाहों में है, खराबी हमारी फिक्र में है, खराबी हमारी सोच में है। इसी सोच को जो अच्छा बना दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे कुरान अजीम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे औलियाए किराम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे सीरत फातिमा ज़हरा कहते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रज़ा आज आपसे कहना चाहेगा, आप अगर भलाई चाहते हैं तो मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए और किताब को जिंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल से रिश्ता तोड़िए, किताबों से रिश्ता जोड़िए। मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरत है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए। मोबाइल जरूरी किताबें आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए, मगर भूल जाइए व्हाट्सएप भी कोई ऐप है, YouTube भी कोई ऐप है, मियां GPT जी भी कोई ऐप है। आप भूल जाइए इंस्टाग्राम भी कोई ऐप है। आप ये याद रखिए, हमारी जिंदगी के लिए कुरान है, हदीस है, हमारी इंटरनेट BA MA की किताबें हैं, हमारी जरूरत की डिग्रियों वाली किताबें हैं। मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन हर नौजवान ने ये सोच लिया हमें समाज के लिए कुछ करना है, आप ईमानदारी से बताएं, बुरा मत मानिएगा, आप माँ को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वालिद को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, इनके वालिदैन कितने खुश होंगे, दुनिया में भी खुश और आखिरत में भी खुश। दुनिया में सरों पे ताज और आखिरत में माँ बाप के सर पे ताज। आप अपने माँ बाप को खुश ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा डॉक्टर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, इंजीनियर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, बड़ा लॉयर और वकील बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी। आप माँ को पढ़ लिख कर
کر بھی گفٹ دے سکتے ہیں، تحفے دے سکتے ہیں، اے نوجوان لیکن وقت کا مس یوز کر کے نہیں۔ آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہمیں اپنے وقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا ہے۔ جس بریلی کے رضا کا نعرہ پوری دنیا میں لگتا ہے، اس اعلیٰ حضرت کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے، مگر 24 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے سارے 21 گھنٹہ پڑھا اور پڑھایا ہے، 2.5 گھنٹہ آرام کیا ہے۔ جو 2.5 گھنٹہ آرام کرے، سارے 21 گھنٹہ پڑھے اور پڑھائے، وہ حضرت نہیں، عالم اسلام کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ وہی کعبے میں بیٹھ کر کعبے کے سامنے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھتا ہے، وہی فتاوی رضویہ لکھتا ہے، وہی ہدایت بخشش لکھتا ہے، وہی الفوز المبین در رد حرکت زمین لکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا اے نوجوان، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو 21 گھنٹہ مت پڑھیے، مگر 15 گھنٹہ پڑھیے، 14 گھنٹہ پڑھیے، 12 گھنٹہ پڑھیے۔ آج سے یہ عہد کر لیجیے، ہم دوستی موبائل سے نہیں، ہم دوستی انشاءاللہ کتابوں سے کریں گے۔ کتنے نوجوان کتابوں سے دوستی کریں گے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے، صرف پڑھنے والے نوجوان ہاتھ اٹھائیں گے، ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، آپ بھی اپنے ذہن کی آوارگی کو ختم کیجئے۔ اب 1-2 باتیں سلطان رضا بتائے گا، پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے؟ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ، اور ذرا پیار سے بول دیجئے یا حبیب اللہ۔ اب سن لیجئے، صحابہ کے پاس تعلیم بھی ہے، حضور کی دی ہوئی تربیت بھی ہے۔ یاد رکھیے گا میاں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ آئیے حضور کی سیرت کے قریب پہنچتے ہیں۔ ام المومنین سرکار کی 2 زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی رسول ہے، چلے اندھے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آ رہے ہیں تو سرکار کی نظر پڑ گئی۔ آقا نے دیکھا، ام المومنین سے کہا ہم سب کی ماؤں سے آپ اندر چلی جائیں۔ جانتے ہیں ہماری ماؤں نے کہا تھا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے ہیں، انہیں دکھتا نہیں ہے، ہم جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا؟ حضور فرماتے ہیں وہ اندھے ہیں مگر تم تو اندھی نہیں۔ کیا کہا تھا؟ تعلیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پردے کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا حرام، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا حرام۔ کہاں گئی ہماری قوم کی وہ لڑکیاں جو واٹس ایپ پہ تصویر لگاتی ہے، فیس بک پہ تصویر لگاتی ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو بناتی ہے، ٹک ٹاک نہ جانے کتنے ایپ کھول کر کے بیٹھی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، تم بھی یاد رکھنا، نگاہوں کی حفاظت تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلے انسان نگاہوں سے خطا کرتا ہے، پھر دل سے خطا کرتا ہے، پھر نفس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ جیسے اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا جائز نہیں، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا جائز نہیں۔ یاد رکھیے گا دیکھنا اور ہے اور دکھنا اور ہے۔ کوئی دکھ جائے تو بات نہیں ہے، مگر زبردستی دیکھنا یہ دیکھنا اور دکھنا سمجھیے گا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں آج معلوم ہے دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی، اللہ نے حضرت آدم کی بائی بستی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا جب پیدا ہو گئی، حضرت آدم نے سوچا حضرت حوا کو چھوں ٹچ کروں، رب نے پابندی لگا دی، اے آدم حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ چھو نہیں سکتے، حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ ابھی ٹچ نہیں کر سکتے، ابھی آپ قریب نہیں جا سکتے۔ اے مالک و مولا، پھر کرنا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے پہلے نکاح، ملاقات بعد میں ہوگی، پہلے نکاح گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے نکاح قربت بعد میں
होगी। यही वजह है नबी ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन नज़ब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। यानी निकाह ये फितरत आदम से है, निकाह ये फितरत हव्वा से है। अब पूरी दुनिया में जितने इंसान है, वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, गोरा हो, काला हो, सब आदम की औलाद है। और आदम ने जिंदगी की शुरुआत निकाह से की है। इसलिए मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोलकर सुन लो, निकाह के अलावा अजनबी मर्द औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब नाजायज है, गुनाह के रास्ते हैं। लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस्लाम इजाजत नहीं देता। बगैर निकाह के अजनबी मर्द औरत के तोहफे का लेन देन इस्लाम इजाजत नहीं देता। मगर आज हमारी कौम की भोली भोली लड़कियां कॉलेज की दुनिया में, ट्यूशन सेंटर में जाकर, स्कूल की दुनिया में जाकर, या फेसबुक की वादी में डूबकर, व्हाट्सएप की वादी में डूबकर, इंस्टाग्राम की वादी में डूबकर अजनबी मर्दों के झांसे में आ जाती है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम की नौजवान बेटियों, सुल्तान रज़ा तुझसे बस एक सवाल करना चाहता है। तेरा बाप बचपन से लेकर तेरी जवानी तक 20 साल तक तेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। अच्छा कपड़ा किसने दिया? बाप ने। अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। अच्छे खाने पीने का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। जब 19-20 साल तेरे माँ बाप तेरी हर जायज जरूरत का ख्याल रख सकते हैं, तो बता जवान होने के बाद महंगा मोबाइल फोन किसी और से क्यों लेती है? महंगे गिफ्ट किसी और से क्यों लेती है? याद रखना जिंदगी में ये जो तुझे महंगा गिफ्ट देता है ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये जो तुझे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखता है ये तुझसे मोहब्बत के जुमले नहीं, ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये आपस का पुजारी है, ये तेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये याद रखना, ये तोहफे की आड़ में तुझे बरगलाना चाहता है। नतीजा क्या निकलता है? आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां उन आवारा कुत्तों के नाजायज इश्क के जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को रौब कर घर से चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है? क्या आपने पटना में नहीं देखा? पटना की एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर नर्सिंग की छात्रा साहब लिविंग रिलेशनशिप में नाजायज रिश्ते में आ गई। नतीजा क्या निकला? वो नौजवान हवस का पुजारी था, मकान मालिक से कहा हम मियां बीवी है, मगर 2-3 महीने के बाद उस लड़की को तीसरी मंजिल से धकेल देता है। क्यों? इसलिए कि उससे उसकी तबीयत भर गई थी, उसके नफ्सानी ख्वाहिशात पूरे हो चुके थे। ऐ मेरी कौम की नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोल कर सुन लो, जो माँ बाप बचपन से जवानी तक तेरे लिए अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा मकान का इंतजाम कर सकते हैं, वही माँ बाप अपनी बेटी के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए याद रखना अपनी बेटी के लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतजाम कर सकते हैं। याद रखना वही माँ बाप अपने बेटों के लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूँगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हमें तालीम की भी जरूरत है और हमें इज्जत आबरू की भी जरूरत है, हमें तरबियत की भी जरूरत है। आज के बाद तेरा कदम घर से निकलेगा, मगर बगैर निकाह के तेरा कदम घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐ नौजवान, जैसे तुम अपने बाप अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करते हो, वैसे ही दूसरों की भी माँ बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये हमारी जिंदगी का मिशन है। भाई कमाल कर दिया आपने, माशाअल्लाह। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं है। तवज्जो से पूरा मजमा सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस अच्छी तकरीर का इस्तेमाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, सुल्ताने खिताबत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला।
میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا حضور نے جہاں صحابہ کو محدث بنایا مفسر بنایا عالم بنایا حافظ بنایا سارے علوم سے نوازا حضور نے ان کی تربیت بھی کی اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے غور سے سنیے گا صرف نوجوان سنیں گے غور سے آج لوگ کہتے ہیں نا مدرسے میں اسکول میں کہتا ہوں چھٹی کے وقت کبھی کالج کے سامنے چلے جائیے گا دیکھیے گا نقاب پہنی ہوئی لڑکیاں کھڑے کھڑے گل گپا کھا رہی ہے کھڑے کھڑے پانی پی رہی ہے آپ برا مت مانیے گا یہ جو دیوالی کے پنڈال میں کون نظر آتا ہے غیروں کے میلے میں کون نظر آتا ہے یاد رکھیے گا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مدرسے کا حساب دیجیے کہ آپ نے کیا پڑھایا مگر کبھی کالج میں جا کر پرنسپل صاحب سے پوچھیے پرنسپل صاحب میری بیٹی آوارہ نہیں تھی کالج میں آنے کے بعد آوارہ کیسے ہو گئی میرا بیٹا شرابی نہیں تھا کالج میں آنے کے بعد شرابی کیسے ہو گیا میرا بیٹا بڑا ادب کرتا تھا تو زبان درازی کر رہا ہے کالج کا پروفیسر کہے گا ہم سلیبس پڑھانے آئے ہیں آپ کے بچے کو کردار پڑھانے نہیں آئے ہیں مگر ہماری قوم کا ایک بھی بچہ اور بچی مدرسہ فیض الغربہ میں پڑھنے آ جائے تو اسے قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے ساتھ میں آمنہ کے لال کا کردار بھی پڑھایا جاتا ہے کردار بھی پڑھایا جاتا ہے اس لیے جواب دیں سب لوگ جواب دیں سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ مرد مومن کی آواز ہے کیا کہہ رہے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جانور اور انسان کے کھانے پینے میں کیا فرق ہے ہر بچہ کہے گا ہم اپنے دروازے پہ گائے کو کھڑے کھڑے کھاتے دیکھتے ہیں ہم اپنے دروازے پہ گھوڑے کو کھڑے کھڑے کھاتے دیکھتے ہیں ہم اپنے دروازے پہ جانوروں کو کھڑے کھڑے پانی پیتے دیکھتے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیں آپ اپنے بچے بچیوں کو کالج میں انسان بنانے کے لیے بھیجے ہیں یا حیوان بنانے کے لیے بھیجے ہیں اے میری قوم کا نوجوان یاد رکھنا زندگی میں حضرت سلمان فارسی ایک دعوت میں چلے سلمان فارسی ایک دعوت میں چلے گئے جب گئے نا تو دسترخوان پہ روٹیوں کا ٹکڑا گر گیا تو حضرت سلمان فارسی نے ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا جھاڑا صاف کیا کھا لیا بغل میں بیٹھنے والوں نے کہا سلمان فارسی یہودی دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں کیا کہا یہودی دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ مسلمان دسترخوان پہ گری ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا رہے ہیں سلمان فارسی نے کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا پوچھئے دلبر شاہی صاحب سے ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے پانی پیجیے گا بس اسٹینڈ پہ کوئی کھڑے کھڑے پانی پیے گا اے میری قوم کا نوجوان سن گورکھپور ایئرپورٹ پہ میں بار بار پانی لیتا بیٹھ کر پیتا نوجوان آ گیا کہا مجھے تو ڈاکٹر نے سکھایا تھا مولوی صاحب آپ کہاں سے سیکھے ہیں میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر نے آپ سکھایا ہے میرے حضور نے مسلمانوں کو 1500 برس پہلے سکھایا 1500 برس پہلے سکھلایا ہے اے میری قوم کا نوجوان سننا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا آنے کے بعد عرض گزار ہوا سرکار مجھے فلاں لڑکی سے زنا کی اجازت سائلنٹ رہیے گا غور سے سنیے گا صحابہ نے خاموشی چھا گئی سناٹا پھیل گیا ارے یہاں تو لوگ ہدایت لینے آتے ہیں یہ نوجوان زنا کی اجازت مانگنے آ گیا سرکار ناراض نہیں ہوئے سرکار نے قریب کیا اچھا ادھر آؤ یاد رکھیے گا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اسلام کہتا ہے مظلوموں کی بھی مدد کرو اور ظالموں کی بھی مدد کسی نے کہا سرکار مظلوم کی مدد یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر ظالم کی مدد کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا یہ اس کی مدد آپ شرابی کی مدد شراب پینے سے روک کر کیجیے جواری کی مدد جوا کھیلنے سے روک کر کیجیے ناچنے گانے والے کی مدد ناچ
کانے کو روک کر کیجیے. حضور نے نوجوان کو قریب بلایا, سینے پہ دستے مبارک کو رکھ دیا اور کہا نوجوان تو نے کیا کہا؟ کہا حضور فلاں لڑکی سے زنا کی اجازت چاہیے. کہا کیا یہ کام تو اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نوجوان حواس باختہ ہو گیا. سرکار ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا, اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا. کہا اے نوجوان جو کام اپنی ماں بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ سن تیرے نبی کا حکم ہے جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے ویسے ہی دوسروں کی ماں بہن کی عزت بھی عزت ہے. جس دن پوری دنیا میں سرکار کی سنت کو ہم نے عام کر دیا تو ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے گی, ہر ماں کی عزت محفوظ ہو جائے گی. اے نوجوانوں آج جلسے میں محنت کر کے جاؤ, ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے اور بھارت کی ہر بہو بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. آخری بات سنیں پھر میری تقریر ختم. ایک بات بتائیے ہے نا, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کتنے بچے؟ یہ بچے سب حافظ قرآن ہو گئے ہے نا. 5 بچے ماشاءاللہ, 5 بچے حافظ قرآن. سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے, دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے پڑھوں میں اور ڈاکٹر آپ بن جائیں, پڑھوں میں انجینئر آپ بن جائیے, پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائیے. اچھا ایسی کوئی کتاب ہے پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے؟ آپ کہیں گے مولانا نہیں, سائنس پڑھیں گے ہم سائنٹسٹ بنیں گے, انگلش پڑھیں گے ہم تو انگلش بولنے والے ہم بنیں گے, میتھ پڑھیں گے ہم تو میتھ کے جانکار ہم بنیں گے. اے میری ماں بہنوں اور آپ جتنے لوگوں نے مدرسہ فیض الغربا کو 1-1 روپیہ دیا ہے, کان کھول کر سن لیجیے میاں, دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے مگر مولانا منصور صاحب نے مدرسہ فیض الغربا سے فارغ ہونے والے ایک حافظ قرآن کو مائک پہ کھڑا کیا, کہا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ دے. شہزادہ کھڑا ہوا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد مولانا حسن رضا اطہر صاحب کھڑے ہوئے. صرف اس بستی کے نہیں, اس علاقے کی نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کر دی. تو ایک حافظ قرآن کی تلاوت سے میرا ایمان و عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان بخش دیے جائیں گے, پوری دنیا کے مسلمان بخش دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا یعنی وہ قرآن ہے, مدرسے کے بچے پڑھیں گے فائدہ آپ کو قبر میں ہوگا, فائدہ آپ کے والد کو ہوگا, فائدہ صاحب مردوں کو ہوگا. میاں پڑھتے مدرسے کے بچے قرآن ہیں اور جنت میں پہنچنے کا سہارا ہمیں بھی جاتا ہے. اس لیے ان مدارس کو مضبوط کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے ان مدارس کو مضبوط کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا؟ ضرور کیجیے. اور میری گزارش ہے بچے 6 سال کے بعد اسکول میں جاتے ہیں, 6 سال کے پہلے نرسری LKG اسی مدرسے میں انتظام کیجیے اور 3 سال ان بچوں کو ہر قوم کا ہر بیٹا بیٹی مدرسے میں پڑھے. جانتے ہیں کیوں؟ مدرسوں میں پڑھائیے, نہیں پڑھائیے گا ڈگریاں تو مل جائے گی مگر تربیت کون ہے؟ تربیت آپ بتائیں. اس میں جو بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں, کوئی بچہ اسکول میں آپ کا اسکول میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو کون بچہ اسکول میں پڑھتا ہے؟ جو اسکول میں کوئی اسکول میں نہیں پڑھتا ہے. آپ پڑھتے ہیں. آپ بتائیں اگر آپ اسکول میں اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہیں, آپ کے کلاس ٹیچر آئے تو کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ دستور ہے. آپ چاہے کہ کسی کالج اسکول کے چھاتر ہیں یا چھاترا ہے, جیسے ہی ٹیچر آئے آپ کھڑے ہو گئے. جلسوں میں بھی بڑے عالم آئے کھڑے ہو گئے, پیر صاحب آئے کھڑے ہو گئے. مگر سنو معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ الکائنات کے معلم ہیں, اللہ اکبر, سرکار صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. اتنے میں سرکار کی دودھ پلانے والی ماں سیدہ دائی حلیمہ چلی آ رہی ہے اور آقا کی نظر پڑی. آقا اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے. اے میری قوم کا نوجوان,
کے جلسے سے پیغام لے کر کے جا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تعلیم ہے، اور ماں کے لیے کھڑے ہو جانا یہ تربیت ہے۔ یاد رکھنا، آج کے بعد جانتے ہیں رشتوں میں زہر پیدا مت کیجئے، ہم میں کا سب سے اچھا وہ ہے، تو دو باتیں آتی ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو یہ علم کے اعتبار سے، اور دوسری جگہ حضور نے کہا تم میں کا سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا، سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں سے دکھاوا کرتا ہے، کمپنی کے مالک سے دکھاوا کرتا ہے، میاں بزنس پارٹنر سے دکھاوا کرتا ہے۔ آج سماج میں ایسے نوجوان ہیں جو دوست کے لیے ہوٹل میں پارٹیاں کرتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کبھی مٹن بھی نہیں بنواتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا نہیں، حضور فرماتے ہیں میں تم میں کا سب سے بہتر اخلاق والا ہوں اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کو بہتر بنائیں۔ آپ سے آخری جملہ میں پوچھوں، بتائیں، آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر آپ کا بچہ میٹرک میں فیل ہو جائے تو کیا کریں؟ بھگا دیں گے؟ مار کر ڈانٹ کر بھگا دیں گے؟ کیوں؟ آج کل بچے آدم ہتھیا اس لیے کر لیتے ہیں کہ باپ ڈانٹے گا، ماں بولے گی، میں کہوں گا نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، غلطیاں ہوتی ہیں، اسے قریب بلائیے، بیٹا فیل ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نے کتابیں پڑھی تھی نا؟ ہاں ابا میں نے کتابیں پڑھی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، 10-12 سوال ہے، تجھے یاد نہیں تھا، تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، پھر سے محنت کر، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے اسے سہارا دیجئے، نگیٹو مت بنیے، نہ ماں باپ کے لیے نگیٹو، نہ بچوں کے لیے نگیٹو، نہ بیوی کے لیے نگیٹو، نہ رشتہ داروں کے لیے نگیٹو، نہ علماء کے لیے نگیٹو۔ جانتے ہیں کیوں؟ آج نگیٹو نے ہمارے ذہن کو خراب کر دیا ہے۔ پوزیٹو بنیے، پوزیٹو۔ اب بیٹا سے پوچھئے، بیٹا سنو، تم اطمینان رکھو، اب تم سے غلطیاں کیا ہوئی تھی یہ بتاؤ، تمہاری تعلیم میں کہاں کمی رہ گئی؟ اب بتائے گا، ٹیوشن میں کمی رہ گئی، دوستوں کے ساتھ رہ گیا، موبائل دیکھنے میں رہ گیا۔ کہا بس دور کر لو، انشاءاللہ فیل ہوئے ہو، اگلے بار سب سے اچھا نمبر جھارکھنڈ میں تیرا آئے گا، سب سے اچھا نمبر بہار میں تیرا آئے گا۔ محنت کیجئے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے، ایک حاجی صاحب نے فون کیا، کہا مفتی صاحب کوئی غریب آدمی ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ پیسہ رکھا ہوں، ایک غریب آدمی کو دینا ہے۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھنے جائیے گا تو امام صاحب کو دے دیجئے گا، امام صاحب کو دے دیجئے گا۔ کہا ارے مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، امام صاحب کو؟ میں نے کہا کہ امام صاحب سے زیادہ پورے گاؤں میں کوئی غریب نہیں۔ کہا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گاؤں کا جو سب سے غریب ہے وہ 15,000 کماتا ہے حاجی صاحب۔ کہا کیسے؟ روزانہ 500 مزدوری کر کے لاتا ہے، اور گاؤں کے جو پورے امیروں کا امام، غریبوں کا امام، مکھیا کا امام، سرپنچ کا امام، پوری بستی کا امام، وہ 7,000 روپیہ کماتا ہے۔ تو بتائیے غریب کون ہوا؟ زکات کا حقدار کون ہوا؟ اے میری قوم کا انسان، قوم کے لوگوں، اب کہو گے کہ ہم غریب ہیں، امام صاحب کی تنخواہ نہیں دیں گے، 5 موبائل کے ریچارج کے لیے پیسہ ہے اور امام صاحب کے تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ سلطان رضا محبت سے گزارش کرے گا، کم سے کم کوشش کیجئے کہ 500 روپے ہر گھر امام صاحب کی تنخواہ کے لیے دیجئے، تاکہ ایک امام کا اگر پیٹ بھر جائے تو ایک اور عالم کی خدمت لی جائے، اور لوگوں کو بڑھایا جائے۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف علم، ایجوکیشن اور شکشا ایک طرف، قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے۔ اس لیے علماء سے پیار کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، اپنی دنیا و آخرت کو حسین کیجئے۔ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی فقیر آیا تو گفتگو ہوگی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔